بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ وراثت کی تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذوی الفروض کو حصے دیے جاتے ہیں اور بقیہ مال عصبات کو دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عصبات بھی موجود نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم رد کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اول کے باب میں دیکھا تھا کہ ذوی الفروض کے سہام مخرج سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم اول کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، لیکن ذوی الفروض کے سہام جب مخرج سے کم ہوتے ہیں اور عصبات کی عدم موجودگی کے سبب بقیہ مال زوجین کے سوا اصحاب فروض میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی کو الکافی میں یوں کہا گیا ہے: اذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة فالفاضل من ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم، کہ جب اصحاب فروض میں سارا مال تقسیم نہ ہو، یعنی اذا لم تستغرق الفروض المال، اور پھر وفضلت منه فضلہ ولم يكن عصبہ، اور کچھ حصہ بچ جائے اور عصبہ بھی نہ ہو، ہم کچھ حصہ بچ جاتا تھا تو عصبہ کو دے دیتے تھے، اب عصبہ بھی نہیں ہیں تو فالفاضل من ذوی الفروض مردود علیہم علی قدر سہامہم، تو مال اصحاب فروض پر ان کے حصوں کے بقدر لوٹایا جائے گا، الا علی الزوج والزوجہ، سوائے شوہر اور بیوی کے، لأنہما لیسا من اولی الارحام، کیونکہ یہ دونوں خونی رشتہ دار نہیں ہیں۔ اصحاب فروض تو ہیں لیکن خونی رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی جو خونی رشتہ دار ہوں گے ان پر ہم بقیہ مال رد کریں گے جب عصبہ موجود نہیں ہوں گے۔ تو جس پر مال لوٹایا جاتا ہے، جس شخص پر مال لوٹایا جاتا ہے اس کو مردود علیہ کہتے ہیں، یعنی وہ خونی رشتہ دار کہ جس کو عصبہ نہ ہونے کی وجہ سے بقیہ مال دیا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے، وہ مردود علیہ کہلاتا ہے۔ اور مردود علیہ زوجین کے علاوہ ذوی الفروض ہوں گے۔ اب اس کے رد کے چند قوانین ہیں جس پر ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مردود علیہ ایک ہی شخص ہو تو سارا مال وہی لے جائے گا۔ اب اس کو الاقناع میں یوں کہا گیا: فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، پھر اگر مردود علیہ ایک شخص ہو تو وہ سارا مال لے گا، یعنی پہلے وہ اپنا مقررہ حصہ پائے گا، پھر اس پر بقیہ مال لوٹایا جائے گا، اس طرح کہ وہ سارا مال پائے گا۔ اور اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مان لیجیے ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں صرف ماں زندہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو یہاں ماں سارا مال لے جائے گی کیونکہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی پہلے اس کو اس کا مقررہ حصہ دیا جائے گا، پھر بقیہ مال اسی کو دیا جائے گا، اس طرح وہ سارا مال پالے گی۔ اسی طرح آپ دیگر اور مثالیں بھی فرض کر سکتے ہیں، جیسے باپ کے ساتھ آپ مثال فرض کیجئے، یا آپ بیٹی کے ساتھ فرض کیجئے کہ اور باپ کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے ایک مثال میں، اور ایک مثال میں آپ یہ فرض کیجئے کہ بیٹی کے علاوہ کوئی اور ورثاء میں موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا کہ اگر مردود علیہ ایک ہی شخص ہو۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب مردود علیہ کی ایک جنس ہو اور غیر مردود علیہ موجود نہ ہو، اور اس کو الاقناع میں اس طرح کہا گیا ہے: وَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّن جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ أَوْ جَدَّاتٍ
اقتسموہ، پھر اگر مردود علیہ ایک ہی جنس کی جماعت ہو، جیسے مثال کے طور پر بیٹیاں ہیں، 3-4 بیٹیاں ہیں اور کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، بس 3-4 بیٹیاں ہی ہیں، یا دادیاں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور اسی طرح کے ذوی الفروض ہیں، تو ان میں مال برابری کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے، یعنی ان میں مال ہم اس طرح تقسیم کریں گے کہ جیسے عصبہ میں ہم تقسیم کرتے ہیں برابری کے ساتھ۔ جیسے اگر 4 بیٹے ہوں تو چاروں بیٹوں میں ہم کیا کرتے تھے کہ بقیہ مال برابری کے ساتھ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر جب کوئی اور ورثہ موجود نہ ہوں اور ایک ہی کیٹیگری کے ذوی الفروض سے ہی، غیر زوجین ذوی الفروض سے ہی ورثہ موجود ہوں گے، تو ان میں برابری کے ساتھ مال تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں 3 بیٹیاں ہیں، تو یہاں ہر ایک بیٹی کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا۔ تو اب ہر ایک بیٹی کو ایک ایک حصہ دیں گے تو میت کے مال کے 3 حصے ہم کریں گے، یعنی مخرج 3 بنے گا۔ پھر اب تیسرا قاعدہ ہے کہ مردود علیہ کے کئی اجناس ہوں اور غیر مردود علیہ موجود نہ ہو، اور اس بات کو الاقناع میں یوں کہا گیا ہے وَإِنِ اخْتُلِفَتْ أَجْنَاسُهُمْ فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ 6 أَبَدًا وَاجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ۔ اور اگر ان کے اجناس مختلف ہوں، وَإِنِ اخْتُلِفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، یعنی جو ورثہ موجود ہیں وہ الگ الگ ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ماں ہے اور بیٹی ہے، تو ماں الگ کیٹیگری ہے، بیٹی کی الگ کیٹیگری ہے، تو اس طرح مختلف اجناس کے ورثہ موجود ہوں تو فخذ عدد سہامہم، تو ہم کیا کریں گے، تو ان کے سہام کے عدد میں فخذ عدد سہامہم من اصل 6 ابدا، تو ہم ان کے سہام کے عدد سے 6 کا مخرج ہمیشہ بنائیں گے، وَجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ، اس کو ہم اصل مسئلہ بنائیں گے۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ جب مردود علیہ مختلف اجناس افراد ہوں گے اور ان کے ساتھ زوجین میں سے کوئی نہ ہوں گے تو مخرج پہلے 6 سے بنا لیں گے، لیکن جب مال بچ جائے گا تو مردود علیہ کے سہام کو ہم کاؤنٹ کر لیں گے، اور کاؤنٹ کر کے جو ٹوٹل سہام ان کے ہو رہے ہیں اسی کو ہم مخرج بنا دیں گے۔ رد کا قانون تیسرا یہ ہے کہ غیر مردود علیہ اگر موجود نہ ہوں اور مردود علیہ کے کئی اجناس موجود ہو تو ہم پہلے مخرج 6 سے بنا لیں گے، پھر اس کے بعد ورثہ میں مال تقسیم کر دیں گے، پھر جب سہام ٹوٹل ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے تو ہم سہام کو کاؤنٹ کر کے ہی اسی کو جو ٹوٹل بنے گا اس کا مخرج بنا دیں گے۔ تو اس کے پھر مزید تیسرے قاعدے کے مزید اصول ہیں، وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي 4 اصول، یعنی اس کے 4 اصول ہیں، اور مزید 4 اصول اس تیسرے قاعدے کے بنتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مَعَكَ سُدُسَانِ كَجَدَّ وَأَخ لِأُمْ فَأَصْلُهُمَا مِنْ 2، تو اگر ان میں جو ہے غیر مردود علیہ کے جو ورثہ یہاں پر ہیں وہ اگر ایسے ہیں کہ ان کے حصے 2 سدس بنتے ہیں، جیسے کہ ایک جدہ ہو اور ایک اخ یا فی بھائی ہو، تو یہاں مثال دیکھ لیجئے کہ ایک عورت ہے مرنے والی امۃ اللہ، اس کے ورثہ میں جدہ ہے اور اخ یا فی بھائی ہے، تو جدہ کو ہم سدس دیں گے اور اخ یا فی بھائی کا بھی سدس ہوتا ہے، تو ہم پہلے مخرج 6 سے بنا لیں گے اور 6 کا سدس جدہ کو 1 حصہ دے دیں گے اور 6 کا سدس اخ یا فی بھائی کو 1 حصہ دے دیں گے۔ اب ہم ان دونوں کے اعداد کاؤنٹ کریں گے، تو مسئلہ دیکھیے آپ، ان دونوں کا ایک ایک عدد ہمیں ملا ہے تو ہم مسئلہ 2 سے بنا لیں گے، یعنی میت کے مال کے 2 حصے کریں گے۔ تو پہلا قانون یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 سدس ہوں گے تو ہم مخرج 2 سے بنائیں گے۔ پھر اب دوسرا قانون یہ دیکھیے
دوسری اصل یہ ہے وَإِنْ كَانَ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَأُمٍّ وَأَخٍ مِّنْ اور اگر ثلث اور سدس ہو، جیسے ماں ہو اور اخیافی بھائی ہو، تو فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، تو یہاں پر مخرج 3 بنے گا۔ تو مثال دیکھ لیتے ہیں، ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ماں اور اخیافی بھائی ہے، تو اولاد کوئی اور حقیقی اولاد اور اللتی اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے ماں کو ثلث دیا جائے گا اور اخیافی بھائی کو سدس دیتے ہیں۔ تو ثلث اور سدس یہاں پر حصے ہیں، تو ہم پہلے مخرج 6 سے نکالیں گے، اور 6 کا ثلث 2 ہوتا ہے، ماں کو 2 حصے دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، اخیافی بھائی کو دے دیں گے۔ تو یہ 1 حصہ جو ہے اخیافی بھائی کا ہے، اور ماں کے 2 حصے ہیں، ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو 3 ہو جائے گا۔ تو ہم اوپر رد کا نشان ڈال کر مسئلہ 3 سے بنائیں گے، میت کے مال کے 3 حصے کر دیں گے۔ اب اس کے بعد تیسری اصل آتی ہے، وہ یہ کہ وَإِنْ كَانَ نِصْفٌ وَالسُّدُسُ، اور اگر حصے نصف اور سدس ہوں، كَإِبْنٍ وَإِبْنَةِ ابْنِ، یعنی جیسے کہ بیٹی اور یہاں كَإِبْنَةٍ وَإِبْنَةِ ابْنِ ہونا چاہیے، جیسے بیٹی اور پوتی، فَأَصْلُهَا مِنْ 4، تو یہاں اس کا مخرج ہم 4 سے بنائیں گے۔ جیسے ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور ورثاء میں بیٹی اور پوتی موجود ہے، تو بیٹی کو تو ہم نصف دیتے ہیں، پوتی کو تکملۃ الثلثین کرتے ہوئے سدس دیں گے، تو مخرج 6 سے بنے گا، نصف اور سدس حصے ہیں، تو 6 کا نصف بیٹی کو 3 حصے دے دیں گے، اور 6 کا سدس پوتی کو 1 حصہ دے دیں گے۔ اب ہم جب یہ 3 اور 1 کو ایڈ کریں گے تو مخرج 4 بن جائے گا، تو مخرج یہاں اصل مسئلہ 4 ہوگا۔ پھر اب چوتھی اصل آتی ہے کہ جب نصف کے ساتھ ثلث ہو، یا ثلثان کے ساتھ سدس، یا 2 سدس کے ساتھ نصف ہو۔ وَإِنْ كَانَ نِصْفٌ وَثَلَاثٌ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ، اور یعنی اگر نصف کے ساتھ ثلث ہو، جیسے ماں اور بہن، او ثلثان و سدس كأختین و یا یہ کہ 2 ثلث ہوں، جیسے ثلثان ہو اور سدس ہو، جیسے 2 بہنیں اور ماں، اور یا یہ کہ نصف اور 2 سدسان ہوں، جیسے 3 الگ الگ بہنیں، یعنی وہ 3 الگ الگ بہنوں کی کیا مثال ہوگی وہ آگے ہم دیکھیں گے، تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ فَهِيَ فِي 5، تو یہ 6 سے اس کا اصل مسئلہ بنے گا، مخرج 6 بنے گا۔ وَلَا تَزِيدَ أَبَدًا عَلَى هَذَا، اور کبھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سَهْمًا لَكُمِلَ الْمَالُ، اور اگر 5 سے زیادہ ہو جائے گا تو تب تو رد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ مال پورا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ تو پہلی مثال یہاں دیکھ لیجئے کہ ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور 2 بہنیں زندہ ہیں ورثاء میں اور ماں ہیں، تو 2 بہنوں کو ثلثان ہم دیتے ہیں اور ماں کو سدس دیتے ہیں۔ اب یہاں جو بات پہلے بتلائی گئی تھی کہ 2 ثلثان اور سدس جمع ہو جائے، تو ثلثان اور سدس جب جمع ہوتا ہے تو ہم مخرج 6 سے بناتے ہیں، 6 سے مسئلہ بنائیں گے، اور 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، 2 بہنوں کو دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، ماں کو دے دیں گے۔ اب یہاں 4 اور 1 ہم نے تقسیم کر دیا، تو اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 5 ہو جائے گا، اصل مسئلہ 5 سے ہم یہاں پر بنا دیں گے۔ پھر آگے دیکھیے کہ ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ایک حقیقی بہن، ایک اللاتی بہن اور ایک اخیافی بہن ہے۔ تو اس طرح وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ متفرق بہنیں، یہ وہی ہیں کہ الگ الگ ہر جہت سے ایک بہن یہاں پر آ گئی ہے، تو حقیقی بہن کو تو ہم نصف دیں گے، اللاتی بہن کو تکملۃ الثلثین کرتے ہوئے سدس دیں گے، اور اخیافی جو اولاد ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی ہو تو ہم سدس دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے نصف سدس آ گیا، تو ہم مخرج 6 سے بنائیں گے،
اور 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، بہن کو دے دیں گے، حقیقی بہن کو، اللاتی بہن کو 6 کا سدس دیں گے 1، اسی طرح خیافی بہن کو بھی 1 ہی دے دیں گے۔ تو اب یہاں حصے 3 + 1 + 1 5 ہو گئے ہیں، تو رد کا نشان ہم لگا کے اوپر 5 لکھ دیں گے۔ اب کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ ان پر کسر بھی آ جاتا ہے، تو ہم تصحیح بھی اس صورت میں کر لیں گے۔ تو فَإِنِ انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ، کہ اگر کسی فریق پر، ورثاء میں سے کسی فریق پر کسر آ جائے، ضربت عددهم فی عدد سہامہم، تو ہم کیا کریں گے، تو ہم ان کے عدد کو ان کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ، کیونکہ وہ ان کا مخرج ہے۔ فَتَقُولُ فِي 3 جدات وأخت، تو مثال یہاں پر یہ صاحب کتاب خود دیتے ہیں، ہم یہاں پر اس کو حل کر لیں گے کہ مان لیجئے ایک عورت ہے امۃ اللہ، اس کا انتقال ہوا اور ورثاء میں 3 جدات ہیں اور 1 بہن ہے، تو 3 جدات کو ہم سدس دیں گے، تینوں میں برابری کے ساتھ سدس تقسیم ہوگا، بہن کو نصف دے دیں گے، تو سدس کے ساتھ یہاں نصف ہے، تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے اور میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، 3 جدات کو دے دیں گے، 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، حقیقی بہن کو دے دیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیے 3 اور 1 آیا ہے، تو مسئلہ ہم یہاں پر 4 سے بنا دیں گے، رد کے قانون پر عمل کرتے ہوئے مخرج 4 کر دیں گے، میت کے مال کے 4 حصے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ جدات کو 1 حصہ ملا ہے اور جدات ہیں 3، تو ان کے حصے میں کسر آ رہا ہے، تو ہم یہاں کیا کریں گے، جدات کا جو عدد ہے یہاں پر 3، اس کو لے کر جو رد کا مخرج ہے اس میں ہم ضرب دے دیں گے، اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے، تو 3 × 4 12 ہو جائے گا۔ تو پھر اسی 3 کو باقیہ تمام ورثاء کے حصوں میں بھی ضرب دے دیں گے، 3 × 1 3 ہو جائے گا، جدات کو 3 حصے دیے جائیں گے اور بہنوں کو 3 × 3 9، بہن کو 9 حصے ملیں گے۔ تو اب دیکھیے ہر ایک جدہ کو 1 حصہ مل جائے گا، اس طرح کسر دور ہو جائے گا اور تصحیح ہو جائے گی۔